آپ نے کسی مذہب میں اور کسی مسلک میں موت کا دن مناتے ہوئے خوشیوں کے اعتبار سے نہیں دیکھا ہوگا۔ ہر مذہب میں موت کا دن آتا ہے، ابا کی موت، چچا کی موت، دادا کی موت، تو آدمی اس دن غمگین ہو جاتا ہے۔ لیکن مذہب کے اعتبار سے بھی کسی کی موت کا دن آئے تو لوگ جو ہے وہ جذباتی ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، غم میں ڈوب جاتے ہیں۔ اور دوسرے مسلک اور مکاتب فکر کا بھی یہی حال ہے کہ جب موت کا دن آتا ہے تو لوگوں کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن تنہا پوری کائنات میں ایک مسلک ہے، ایک مذہب ہے، مذہب اسلام اور مسلک اہل سنت، کہ یہاں لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے کہ جب موت کا دن آتا ہے تو یہ عرس مناتے ہیں، اور عرس جو ہے وہ خوشی کے موقع کو کہتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے، ہر جگہ موت کے دن انسان غمگین ہوتا ہے، لیکن اہل سنت ایک ایسا مسلک ہے اور مذہب اسلام ایسا مذہب ہے کہ جب بھی ہمارے بڑوں کی موت کا دن آتا ہے تو اس دن ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ آخر بتائیں کہ موت کی بھی کوئی خوشی مناتا ہے تو آخر وہ کیوں پریشان ہوتے ہیں اور ہم لوگ خوش کیوں ہوتے ہیں؟ تو وجہ یہ ہے کہ اوروں کو یقین نہیں ہے کہ جانے والا گیا کہاں، اور ان کو اطمینان نہیں ہے کہ جانے والا گیا کہاں، لیکن واللہ اہل سنت اتنا ناقابل تردید یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جہاں گئے ہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں کے لیے قرآن کہتا ہے جب وہ جاتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ جا، اے نفس مطمئنہ خدا کی جنت رضا میں داخل ہو جا اور اللہ کے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ اب مجھے بتاؤ اگر کوئی کعبہ دیکھنے جائے تو گھر والے کتنی خوشی مناتے ہیں، اور کوئی رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جائے تو یہ مقام خوشی کا نہیں ہے تو پھر کیسا مقام ہے؟ اسی لیے ہمارے یہاں عرس منایا جاتا ہے، لیکن عرس ہم سب کا نہیں مناتے، عرس ان کا مناتے ہیں جو یا ایتھا النفس المطمئنہ کے مصداق ہوتے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتے، بلکہ وہ لوگ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، رب کی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، خدا کے قانون پہ چل کے زندگی گزارتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا یا ایتھا النفس المطمئنہ یہ سب کے لیے نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ اس وقت تک جب تک ہم اللہ کو راضی نہ کر لیں، خدا کے قانون پر زندگی نہ گزاریں۔ آج میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس عرس پاک کے موقع پر، اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اگر واقعی آپ اور ہم اللہ کو راضی کر لیں تو ہمارے ماننے والے ہمارا عرس کریں یا نہ کریں، کسی کے ماننے والے اس کا عرس کریں یا نہ کریں، اگر اللہ راضی ہے تو اس کی قبر پر انسانوں کی بھیڑ لگے نہ لگے، جس سے خدا راضی ہوتا ہے وہاں اللہ فرشتوں کی بھیڑ لگا دیتا ہے، رحمت کے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، فرشتے اس کو دولہا بناتے ہیں، فرشتے اس کو سجاتے ہیں، فرشتے اس کو سنوارتے ہیں، اس کے مزار پر رحمت و نور کی برسات ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت اس کے نیک بندوں کے قریب ہے۔ تو اللہ ہم بھی نیک بنیں، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ اکبر، آئیے قرآن کہتا ہے، اب میں اپنے اصل عنوان کی طرف آتا ہوں، بہت توجہ کی ضرورت ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ اس دنیا میں اللہ والے بھی آئے، اس دنیا میں ہم بھی آئے، لیکن فرق اتنا ہے اللہ والے کھانا دیکھ کر اللہ کو نہیں بھولا۔ دیکھو توجہ کرو، وہ روزی دیکھتے ہیں
ہیں, رزاق کو نہیں بھولتے. وہ محبت والے انسانوں کو دیکھتے ہیں, خالق انسان کو نہیں بھولتے. وہ اسباب کو دیکھتے ہیں, مسبب الاسباب کو نہیں بھولتے. وہ اولاد کو دیکھتے ہیں, خالق اولاد کو نہیں بھولتے. اللہ اکبر. وہ مال کو دیکھتے ہیں, مالک مال کو نہیں بھولتے. ہمارا حال کیا؟ اولاد دیکھی, اولاد دینے والے کو بھول گئے. کھانا دیکھا, رزق دینے والے کو بھول گئے, فراموش کر دیا. اسی لیے ہم دنیا کے بندے بن کر کے رہ گئے. مگر جو اللہ والے ہیں, اللہ اکبر, وہ نعمتوں کو دیکھ کر نعمت دینے والے خدا کو نہیں بھولتے, نہیں فراموش کرتے. یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اس دنیا میں ہم آئے ہیں میرے بھائیوں. یہ سبق ہے, عرس کا سبق ہے, یہ سبق ہے بزرگوں کا سبق ہے, یہ سبق ہے ہمارے اسلاف کا سبق ہے. سبق کیا ہے؟ اس دنیا میں آئے ہو, اس دنیا میں دھینگا مستی کرنے نہیں آئے, اس دنیا میں جوا کھیلنے نہیں آئے, اس دنیا میں نشہ کرنے نہیں آئے, اس دنیا میں شراب پینے نہیں آئے, اس دنیا میں عورتوں سے دل لگی کرنے نہیں آئے, اس دنیا میں جرائم اور پاپ کرنے نہیں آئے, اس دنیا میں رشوت لینے نہیں آئے, اس دنیا میں چوری ڈکیتی کرنے نہیں آئے. اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ اللہ اکبر. دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے, اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی تیاری کرو. کون سی دنیا؟ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, کہ یہ دنیا سے آخرت بہتر ہے. اس بہتر دنیا کی تیاری کرو جس کو آخرت کہتے ہیں. اس بہتر کی تیاری کرو جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اللہ پاک نے دو ذمہ داریاں ہر مومن کو عطا کی ہے, دو ذمہ داری ہر مومن کو عطا کی ہے. اب اپنی دو ذمہ داری کو سنیں اور بات مکمل کی جائے. قرآن دو ذمہ داری کا بیان کرتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اب میرے بھائیوں کی اور بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو. یہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وقودها الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یعنی وہ لکڑیوں سے نہیں سلگائی گئی, یعنی وہ کوئلوں سے نہیں سلگائی گئی, بلکہ اللہ اللہ جہنم کی آگ پتھر سے اور انسانوں سے سلگائی جائے گی. اللہ کے حبیب غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو. جہنم کیا ہے؟ جہنم کی آگ کیا ہے؟ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے کیا ہے؟ اللہ اکبر. ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانے والوں اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں, اپنی راتوں کو بے فکری کے ساتھ گزارنے والوں, اللہ کی نافرمانی کرنے والوں, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے قبر کی رات کو بھول جانے والوں, قبر کی رات کو فراموش کر دینے والوں, کبھی سود کا دھندا کر کے, کبھی بیاج کا دھندا کر کے, کبھی اپنے پیٹ کے اندر یتیموں کا مال جہنم کی آگ کی شکل میں بھرنے والوں, ذرا توجہ کرو. یہ جہنم کیا ہے جس کا ذکر اللہ کے حبیب غیبدہ نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دیکھیے ہم تو آقا کا فرمان بیان کر رہے ہیں اور یہ اس نبی کا فرمان ہے جو اپنی طبیعت سے کلام نہیں کرتے, دل کے کانوں سے سننا میرے بھائیوں. اپنے آقا مصطفیٰ جان رحمت صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا, پھر آدم جنت میں پیدا ہوئے, پھر آدم علیہ السلام سے لغزش معصومانہ ہوئی, لغزش پیغمبرانہ ہوئی, اور پھر آدم دنیا میں آئے. 200 سال تک یا 300 سال تک روتے رہے, پھر آپ کی دعا قبول ہوئی, پھر آپ کی توبہ قبول ہوئی. جب دعا قبول ہوئی, توبہ قبول ہوئی, تو حضرت آدم کے لیے اللہ نے حضرت جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جا کر کے جہنم سے آگ لے کر آدم کو لے جا کر کے دے دو تاکہ آدم کھانا بنائے. اب یہ دنیا
دنیا میں پہلی بار کھانا بن رہا ہے. اللہ اکبر. کون بنا رہا ہے کھانا؟ حضرت آدم. دنیا کی پہلی ڈش بن رہی ہے, دنیا کا پہلا کھانا بن رہا ہے. اور کون بنا رہا ہے؟ آدم علیہ السلام. اس کے لیے آگ, ابھی تک دنیا میں آگ نہیں تھی, دنیا میں آگ کا عطا پتہ نہیں تھا, بلکہ اب آگ کی ضرورت پڑی حضرت انسان کو. یہاں پر جو ہسٹری کے طالب علم ہے اور تاریخ کے طالب علم ہے, ان کی توجہ چاہتا ہوں. اللہ اللہ. لوگ یہ کہتے ہیں انسان پہلے بندر تھا اور بندر سے ترقی کرتے کرتے وہ انسان بنا. یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں جو انسانیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انسان پہلے بندر تھا اور وہ ترقی کرتے کرتے انسان بنا. انسان پہلے ننگا گھومتا تھا, پھر ننگے سے پتے باندھنے لگا, پھر یہ کرنے لگا, پھر وہ کرنے لگا. پہلے جھک کے چلتا تھا بندر کی طرح, پھر یہ ہو گیا, پھر وہ ہو گیا. انسانیت کے لیے اس سے بڑی گالی کچھ نہیں ہو سکتی. اوروں کے نزدیک نظریہ یہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا, ترقی کرتے کرتے انسان بنا. لیکن ہمارے نزدیک تصور انسان یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے جس انسان کو پیدا کیا وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے حسن کو دیکھ کر فرشتوں نے اس کے آگے سجدہ کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضور سید امین القادری صاحب قبلہ, حضور فیضان اختر. انسانیت کو گالی دینے والے وہ لوگ جو کہتے ہیں انسان بندر تھا. واللہ پہلا انسان آدم علیہ السلام ہے, اور آدم اتنے خوبصورت تھے کہ حسن آدم کو دیکھ کر ملائکہ رشک کرنے لگے. حضرت بیدم شوارسی کہہ رہے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. کون کہتے ہیں ہمارا پہلا آدمی تو آدم ہے, بلکہ آدمی آدم ہی سے بنے. حضرت آدم علیہ السلام نور محمدی لے کر آئے, لیکن یہ تفصیل اس پر نہیں عرض کرتا. بات کیا عرض کر رہا تھا؟ پہلا کھانا بن رہا ہے. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا, جاؤ دنیا میں آگ نہیں ہے, آگ لا. پہلی بار دنیا میں آگ آئی. حضرت جبریل گئے, حضرت مالک سے کہا. کون مالک؟ یہ حضرت مالک جہنم کے داروغہ ہیں, یعنی جہنم کا پورا نظام سسٹم اللہ نے ان کو سونپ رکھا ہے. تو حضرت مالک علیہ السلام کے پاس جبریل کہتے ہیں, جبریل علیہ السلام کہتے ہیں مالک حضرت آدم کو آگ کی ضرورت پیش آئی ہے, اس لیے جو ہے مجھے آگ دیجئے. اب ذرا توجہ کرنا, جہنم سے آگ دنیا میں آ رہی ہے. حضرت مالک نے کہا کتنی آگ چاہیے؟ کھانا پکانے کے لیے آدم کو آگ چاہیے, ایک کھجور اتنی, کھجور جتنی ہوتی ہے کھجور اتنی آگ مجھے دے دے تاکہ میں آدم کو لے جا کر کے دے دوں. حضرت مالک نے کہا اے جبریل اگر کھجور اتنی آگ آپ جہنم سے دنیا میں لے کر جائیں گے تو ساری زمین بھی جل جائے گی, آسمان بھی جل کر بھسم ہو جائیں گے. نہ زمین برداشت کر سکتی ہے نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے. کھجور اتنی آگ دنیا میں گئی تو پوری زمین اور آسمان جل کر کے راکھ ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد حضرت جبریل نے کہا اے مالک آدھی کھجور جتنی مجھے جہنم کی آگ دے دیجئے تاکہ میں ان کو لے جا کر کے دے دوں. تو حضرت سیدنا جبریل امین نے جب کہا آدھی کھجور اتنی جو ہے وہ جہنم کی آگ دے دو, تو تب حضرت مالک نے کہا اگر میں نے آدھی کھجور اتنی آگ دے دی تو بھی یہ حال ہوگا کہ دنیا میں آسمان سے کبھی بارش نہیں ہوگی, کبھی پانی نہیں برسے گا, اس لیے آپ آدھی کھجور اتنی بھی آگ نہ لے کر جائیں. تو پھر کہا کتنی؟ تو حضرت سیدنا مالک نے کہا آپ سوئی کے ناکے اتنی یا ایک ذرہ جتنا ہوتا ہے اتنی آگ لے جائیں, وہ بھی ڈائریکٹ نہ لے جائیں. اب میں اپنے بھائیوں کی توجہ چاہتا ہوں, دیکھو یہ سارے عنوانات بہت غور کرنے والے ہوتے ہیں, توجہ
توجہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم آپ لوگوں کی محبتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، ہمارے فوٹو اور ہماری تصویریں قیمتی نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ کی یہ فرامین اہم ہے جو آپ کو سنانے کے لیے بلایا جاتا ہے، اور آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، لیکن تھوڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اتنی لمبی روایت میں نے پڑھی، اب اصل جو ہے وہ جس مقصد کے لیے پڑھی وہ یہ ہے، حضرت جبریل نے ایک کھجور اتنی آگ مانگی، منع کیا گیا، آدھی کھجور اتنی آگ مانگی، منع کیا گیا کہ بارش نہیں ہوگی آسمان سے، پھر ایک ذرے کے برابر آگ دی گئی تو حضرت مالک نے کہا اس کو بھی ڈائریکٹ نہ لے جائیں بلکہ اس کو پہلے دھلا جائے، تو ذرہ برابر آگ حضرت جبریل کو حضرت مالک نے دیا۔ 70 مرتبہ جبریل علیہ السلام نے اس جہنم کی آگ کو رحمت کے پانی سے دھویا، اس کو واش کیا، دھویا، اور 70 بار دھونے کے بعد پھر اس آگ کو ذرہ برابر دنیا میں لایا گیا۔ لیجئے حضرت آدم، یہ کھانا بنانے کے لیے ہے، تو حضرت آدم نے فرمایا اس کو پہاڑ پہ رکھو۔ جب وہ ذرہ برابر جہنم کی آگ جس کو 70 بار دھویا گیا تھا، ندی کے پانی سے نہیں، نہروں کے پانی سے نہیں، دنیا کے پانی سے نہیں، بلکہ رحمت خدا کے پانی سے 70 بار اس ذرے کو اور ذرہ برابر آگ کو دھویا گیا تھا، اور جب حضرت جبریل نے اس کو پہاڑ پہ رکھا تو پہاڑ پہ وہ ذرہ برابر آگ پڑی تو پورا پہاڑ جل کر کے بھسم ہو گیا، اور وہ ذرہ برابر آگ نے جب پہاڑ کو جلا دیا تو وہ فوراً جہنم کی طرف لوٹ گئی۔ پہاڑ کے جلنے سے، اس آگ کے اثر سے جو دھواں نکلا تھا، وہ دھواں پتھروں میں، لوہے میں اور جن لکڑیوں میں آگ ہے ان میں گھس گیا۔ اللہ اکبر! تو یہ جو دنیا میں آگ دیکھ رہے ہیں، یہ آگ وہ آگ نہیں ہے، بلکہ اس آگ کے اثر سے جو دھواں نکلا تھا، وہ دھواں ہے جو یہ آگ دنیا کی آگ ہے۔ اب مجھے بتاؤ، ذرہ برابر جہنم کی آگ 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھو کر دنیا میں لائی جائے، وہ پہاڑ کو جلا دے اور پھر جہنم میں لوٹ جائے، تو اس کے باقیات، اس کے دھوئے کے اثرات اتنی تیز ہیں کہ اگر جلا دے تو بستیاں جل کر خاکستر ہو جائے، اگر جلا دے تو انسان مر جائے، اگر جلا دے تو انسان کی آنکھیں اندھی ہو جائے، اگر جلا دے تو انسان کا دماغ کام نہ کرے۔ مجھے بتاؤ، 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے ذرہ برابر آگ پر یہ اثر ہے، تو وہ جو جہنم کی پوری آگ ہے اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا اثر ہوگا؟ اب اللہ اسی آگ سے بچنے کا حکم دے رہا ہے۔ اے مومنو، میرے محبوب کے غلاموں، میرے محبوب کا نام لینے والوں، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ۔ آپ مجھے بتائیں، جب یہ جہنم کی آگ کا دھواں ہے جو دنیا کی آگ ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے، وہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے 3000 سال تک کے اس کو جلایا اور دہکایا گیا ہے۔ اب جہنم کی آگ مکمل سیاہ ہے، مکمل کالی ہے، اب وہ کس کے لیے ہے؟ آئیے اب ترتیب وار کچھ لوگوں کا ذکر سن لے۔ اللہ اللہ، کاش اپنی کمزوریوں پہ رحم کر کے، کاش اپنی کمزوریوں پہ رحم کر کے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے، اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے۔ آئیے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، طویل حدیث رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ اکبر! آج بہت سارے جرائم، بہت سارے گناہ ہمارے سماج میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ فلم دیکھ کر، سیریل دیکھ کر، پکچر دیکھ کر لڑکے اور لڑکیوں میں آپس میں افیئر کا معاملہ جگ رہا ہے، اور اب شاید ہی کچھ بچے اور بچیاں ایسے ہوں گے کہ جو افیئر سے محفوظ ہیں، الا ماشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر یہ افیئر کے معاملات، افیئر کی داستان انسان کو زنا تک لے جاتی ہے۔ اور یہ زنا کیا ہے؟ اب سنیے، اللہ اکبر! میرے اور
اور تمہارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج زنا بڑھ رہا ہے، بلکہ آپ کو بتاؤں یہاں تک کہ لکھنے والوں نے لکھا ہر منٹ پر کئی زنا ریکارڈ کیا جا رہا ہے دنیا میں۔ تعفن ہے زنا کا، تعفن ہے بدکاری کا۔ اللہ اکبر، ہیرو ہیروئن کے چکر میں انسان اب زنا کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ آؤ آؤ اپنے نبی کا فرمان سنو، اپنے سچے رسول کا فرمان سنو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ کے سچے نبی، غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن زانیوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا، اللہ کرے کسی کو یہ گناہ نہ کرے، اور اگر کسی نے کی ہو تو وہ جلد سے جلد توبہ کرے، اس گندگی سے نکلے۔ اے میری قوم کے جوانوں، گندی فلمیں دیکھ کر، گندی پکچریں دیکھ کر کس میں ڈوبے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر، زنا کے بارے میں تمہارے اور میرے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زانیوں کو قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا تو پورا میدان محشر ان زانیوں کو پہچان لے گا، یعنی جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہے محشر ان کو پہچان لے گا، اور وہاں پر یہ جلسے اتنا مجمع نہیں ہوگا، 1000 2000 10,000 لوگ نہیں ہوں گے، 1,00,000 2,00,000 10,00,000 لوگ نہیں ہوں گے، کروڑ 10 کروڑ لوگ نہیں ہوں گے، ارب 10 ارب لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ سارے اولین اور آخرین ہوں گے۔ انبیاء وہاں ہیں، صحابہ وہاں ہیں، اولیاء وہاں ہیں، سب وہاں ہیں، اور میرے اور تمہارے سچے نبی فرما رہے ہیں زانیوں کو، دنیا میں زنا کرنے والوں کو جب قیامت کے دن لایا جائے گا تو ان کو سب پہچان لیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اگر حدیث میں نہیں آتا تو میں بیان کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، میرے مخدوم زادے سامنے موجود ہے۔ اس طرح کے عناوین جو ہے میں محفل کے اندر کہنے سے احتیاط کرتا ہوں، لیکن جب دل ٹوٹتا ہے اور قوم جو ہے جس آگ میں جل رہی ہو اور پھر رسول اللہ کا فرمان ہو، تو پھر میں حیا کے پردے میں آپ کے دلوں کے دروازے پر یہ بات ضرور رکھ دینا چاہتا ہوں، سنو زنا کے اڈوں کی طرف جانے والے جوان، یقیناً یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، لیکن آپ کو مخاطب کر کے ان تک خدا کے بندوں تک آواز پہنچانا ہے جو اس آواز کے مستحق ہیں، ان بچیوں تک آواز پہنچانا ہے جو اس آواز کی مستحق ہے۔ سنو، اللہ کے رسول سچے نبی فرماتے ہیں کہ زانیوں کو جب قیامت کے دن لایا جائے گا تو پورا محشر ان کو پہچان لے گا۔ پہچاننے کی وجہ کیا ہوگی؟ آقا فرماتے ہیں ان کی شرمگاہوں سے اتنی گندی بدبو آئے گی، اتنی خطرناک بدبو آئے گی کہ میدان محشر ان کی بدبو کو دیکھ کر ان کو پہچان لے گا۔ ذرا اندازہ کرو، زنا کی وجہ سے شرمگاہیں سڑ کر بدبو دار ہو چکی ہوگی اور اس سے بدبو آئے گی، محشر پہچان لے گا، میدان محشر کے لوگ پہچان لیں گے۔ مجھے بتاؤ، جس کے منہ میں بدبو آتی ہے وہ کتنا شرمندہ رہتا ہے دنیا میں۔ نادان، اگر منہ سے بدبو آئے، آدمی اگر پیاز کھا لے فوراً پان کھاتا ہے، سونپ کھاتا ہے، کوئی چیز کھاتا ہے، منہ فریش کھاتا ہے، کیوں؟ میرے منہ میں بدبو نہیں آنا چاہیے۔ سن لو، جب آدمی منہ کی بدبو سے دنیا میں اتنا ڈرتا ہے کہ نیند سے اٹھنے کے بعد بغیر برش کیے وہ باہر نہیں نکلتا، دوستوں سے گفتگو نہیں کرتا، اللہ مگر قر اللہ اکبر، وہ موقع کیسا ہوگا، وہ حالات کیسے ہوں گے؟ فلم دیکھ کر کے کسی ہیرو کے چکر میں زنا کی طرف جانے والوں، میری قوم کے جوانوں، اللہ اکبر، آقا ارشاد فرماتے ہیں زانیوں کی شرمگاہوں سے سڑی ہوئی بدبو آئے گی تو پورا محشر ان پہ لعنت کرے گا، لعنت، محشر بھی لعنت کرے گا، فرشتے بھی لعنت کریں گے، اللہ بھی لعنت کرے گا، اور اللہ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، ان سے اللہ بات نہیں کرے گا۔ اسی پہ بس نہیں، اب سنو، ابھی آپ نے جہنم کا ذکر سنا، آگے آقا فرماتے ہیں ان کو چہروں پر جہنم کی آگ رکھ کر بھڑکائی جائے گی، ان کے
چہروں پر جہنم کی آگ رکھ کر کے زانیوں کے چہرے پہ آگ بھڑکائی جائے گی. کبھی تندور کے اندر کوئی چیز سیکی جاتی ہے تو کیسے الٹ پلٹ کیا جاتا ہے, زانیوں کے چہروں کو جہنم میں الٹ پلٹ کیا جائے گا, ان کے چہروں پہ آگ بھڑکائی جائے گی. اسی پہ بس نہیں, میرے اور تمہارے سچے نبی فرماتے ہیں پھر حضرت مالک یعنی جہنم کے داروغہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص اس کے بدن پر پہنائیں گے. ہائے ہائے, جو مئی کی گرمی برداشت نہ کر سکے, جو دسمبر کی سردی برداشت نہ کر سکے, یہ کمزور جسم جس پر مکھی اور مچھر چلے تو یہ کمزور جسم مکھی اور مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ کمزور جسم اگر بتی کے چٹکے کو, سگریٹ کے چٹکے کو برداشت نہیں کر سکتا. ہائے, زنا کرنے کی بنیاد پر جب جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص اس کم نصیب کو پہنائی جائے گی, اس کم بخت کو پہنائی جائے گی, اس کا حال کیا ہوگا؟ اگر یہ بات کوئی مولوی صاحب کہہ دیتے تو لوگ کہتے مولانا ڈرا رہے ہیں, اگر کوئی لیڈر سیاسی کہہ دیتا تو لوگ کہتے کہ اپنی بات ہو رہی ہے. لیکن واللہ یہ اس رسول نے فرمایا ہے جو زمین پہ بیٹھ کر کے لامکاں کی خبر دیتے ہیں, جو ماں کے شکم میں رہ کر کے لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا کرتے ہیں. اللہ اللہ, لرز جاؤ گندی فلمیں دیکھ کر, زنا کو شوق بنانے والوں لرز جاؤ. آگ کی قمیص جب ان کو پہنائی جائے گی تو وہ تڑپیں گے, وہ بلکیں گے. اسی پر بس نہیں بلکہ تمہارے اور میرے سچے نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت مالک فرشتوں کو کہیں گے, جو جہنم کے فرشتے ہیں ان سے کہیں گے ان زانیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈال دو, ان جہنمیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈال دو. ہائے ہائے, جہنم کی آگ سے بنی ہوئی سلاخیں ان کی آنکھوں میں ڈالنے کا حکم ہوگا. حضرت مالک کہیں گے یہ زانی لوگ حرام دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے, حرام دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے, ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں پھیر دو. تھوڑا غور تو کرو, اگر یہ بات کسی کتاب میں کسی صرف ایک عام انسان کی لکھی ہوئی ہوتی میں کبھی اتنے اہتمام سے بیان نہ کرتا, لیکن وہ رسول بیان کر رہے ہیں جن کی زبان پر سوائے حق کے کچھ اور جاری نہیں ہوتا. میرے امام کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت میں لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام. 2 منٹ کی لذت کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والوں, 2 منٹ کی لذت کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرنے والوں, پکچروں میں ہیرو ہیروئن کو زنا کرتا دیکھ کر, گندی پکچریں دیکھ کر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرنے والوں, سوچو تو صحیح, گناہ میں لذت تو ہے مگر عزت نہیں ہے, گناہ میں لذت تو ہے مگر سکون نہیں ہے. او سکون کے متلاشیوں, آج کہتے ہو دل کو سکون نہیں, کوئی کہتا ہے روزی میں برکت نہیں, کوئی کہتا ہے گھر میں آرام نہیں, کسی نے کچھ کر دیا, کسی نے کچھ کر دیا. میں کہتا ہوں کیا نہیں کیا یہ 2 نمبر کی بات ہے, لیکن ہم نے اپنی تباہی کا سامان کیا. نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر جس گھر میں زنا کی فلمیں دیکھی جائے گی اس گھر میں برکت کا نزول کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. جس گھر میں پکچریں چلے گی, ہیرو ہیروئن کو بھاگتا ہوا دکھایا جائے گا, جس گھر کے اندر زنا کی ترغیب دی جائے گی اس گھر میں برکتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ جملہ کڑوا لگے تو معاف کر دینا, مراد آباد والوں غور سے سنو, جس گھر کی برکت کو اللہ اٹھا لے ملا کی دعا اور تعویذ, اس گھر میں کبھی برکت نہیں لا سکتے, اس لیے کہ خدا کی طاقت کے سامنے انسان بے بس ہے. خدا کی شان یہ ہے وہ جو چاہے فیصلہ کرے, وہ جو چاہے فیصلہ کرے, وہ عادل ہے, وہ ظلم نہیں کرتا. انسان بے بس ہے, بے بس. لیکن یاد رکھنا اہل وجاہت کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان کی شان الگ ہے, مگر یاد رکھنا ہم جیسے انسان تو بے بس ہی ہیں. اللہ اکبر.
میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، زنا کر کے گھر کی برکت کو ختم کر کے صرف تعویذات کے سہارے اور اللہ اکبر بزرگوں کی دعاؤں کے سہارے گھر میں برکت کے متلاشی ہو، واللہ اللہ نہ چاہے تو پھر گھر میں کوئی برکت نہیں لا سکتا۔ ہم لوگ اہل توحید ہے، اہل سنت صوفیہ کے ماننے والے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اب سنو، غور سے سنو، میرے اور تمہارے آقا فرماتے ہیں، حضرت مالک کہیں گے آگ کی سلاخیں آنکھوں میں پھیر دو، آگ کی جہنم کی آگ کی سلاخیں آنکھوں میں پھیر دو۔ جب آنکھوں میں پھرے گی وہ کمزور آنکھیں، وہ ننھی ننھی آنکھیں جس میں اگر ایک چھوٹا سا تنکا جائے، تنکا تو آدمی برداشت نہیں، پیاس کے ننھے سے ذرات جائے تو برداشت نہیں کرتا، حتیٰ کہ نیم کا ٹھنڈا سرما لگے تو آنسو ٹپ ٹپ نکلتے، نیم کا سرما جو آنکھ برداشت نہ کر سکے، جب زنا کی وجہ سے اور حرام دیکھنے کی وجہ سے ان آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، کیا بنے گا ان آنکھوں کا؟ اور جب فرشتے آگ کی سلاخیں اس آنکھ میں پھیریں گے تب وہ انسان ان فرشتوں سے کہیں گے ہم پہ رحم تو کرو نا، ہم قابل رحم ہیں، ہم پہ رحم کرو، ایک لمحے کے لیے رحم کرو۔ وہ کہیں گے ظالم، تو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، زنا کرتا تھا، حرام دیکھتا تھا، اور آج ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم رحم کریں، ہم تو اللہ کے بندے، تو نے نافرمانی کی اللہ کی، ہم نہیں کر سکتے، اللہ کی طرف سے جو حکم ہے ہم وہ ضرور کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے زانیوں کے حوالے سے۔ یہ تو میں نے اختصار کے ساتھ ایک حدیث پڑھی، میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں آج زنا افیئر کے نام پر بڑھ رہا ہے، میرے بھائیوں اس طرف نہ جاؤ، بلکہ نکاح کو اتنا سستا کرو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، نکاح کو اتنا آسان کرو زنا کرنا مشکل ہو جائے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ظالم معاشرے نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ اب لوگ زنا کو آسان سمجھنے لگے ہیں۔ نہیں، جس معاشرے میں زنا ہوگا اس معاشرے میں بیماریاں ہوگی، جس معاشرے میں زنا ہوگا اس معاشرے کے اندر بے برکتی ہوگی، جس معاشرے میں زنا ہوگا اس معاشرے میں تباہی ہوگی، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ اور ایک بات بھی عرض کر دوں، جو زنا کرتے ہیں اللہ ان کے یہاں عیبی اولاد پیدا کر، عیبی اولاد ان کے گھروں میں۔ اب کسی گھر میں عیبی اولاد دیکھنا تو قیاس مت لگا لینا کہ اس نے زنا ہی کیا ہوگا، ایسا نہیں۔ کچھ لوگوں کو بطور سزا عیبی اولاد دی جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو بطور امتحان عیبی اولاد دی جاتی ہے۔ کسی کا امتحان بھی ہو سکتا ہے، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان ہوا، اللہ والوں کا امتحان ہوا۔ تو میرے بھائیوں زنا کی طرف نہ جاؤ اور نکاح کرو، اور نکاح جلدی کرو۔ اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اگر گھر والے نکاح کرنے میں تاخیر کرے تو نوجوانوں کو یہ گھر میں عرضی رکھنے کا حق ہے کہ میری شادی کر دو، لیکن حرام کی طرف نہ جاؤ۔ اور آخری میں بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں، اگر ایسا نہیں کیا تو زنا وہ بدترین فعل ہے میرے بھائی، نسلوں تک اس کی سزا ملتی رہے گی۔ روزی میں برکت نہیں ہو سکتی، روزی میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی، چہرے کا نور اٹھا لیا جائے گا، عمر گھٹا دی جائے گی، کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ جنہوں نے جوانیوں میں زنا کیا ہے بڑھاپا اس قدر ان کا دردناک ہے، وہ بستر میں منہ چھپا چھپا کر روتے ہیں، لیکن ان کو موت نہیں آتی، وہ موت مانگتے ہیں، ان کو موت نہیں آتی۔ جوانی میں پاپ کرنے والے، جوانی میں آوارگی کرنے والے، جوانی میں عیاشی کرنے والے، جوانی میں عیش کرنے والے دردناک زندگی گزارتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا، اس لیے کہ جس کی طرف سے خدا کی نظر رحمت پھر جاتی ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں آج سے پہلے اگر گندی فلم دیکھی ہو، آج سے پہلے کوئی زنا کا کام کیا ہو، آج سے پہلے کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات رکھا ہو، آج سے پہلے کسی لڑکی کو پاپ کی نظر سے دیکھا ہو، آج کی اس محفل میں سچ
سچی توبہ کر لو، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور آج ہی کھلا ہے۔ جس دن مر جاؤ گے، روح کا جس رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، توبہ کا دروازہ ہمارے لیے بند ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، ایک بزرگ مجذوب تھے، وہ بستی میں لوگوں سے کہتے تھے، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، لوگوں اللہ سے صلح کر لو۔ بستی میں کہتے پھرتے تھے، لیکن اللہ والوں کی بات پہ کون توجہ کرتا ہے؟ اور جب قبرستان میں دیکھا گیا تو قبرستان میں کہتے تھے، اے اللہ ان سے صلح کر لے، اے اللہ ان سے صلح کر لے، اے اللہ ان سے صلح کر لے۔ تو لوگوں نے کہا، بابا بات بستی بدلتی ہے، بات بدلتی ہے۔ آپ بستی میں کہہ رہے تھے کہ لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اور قبرستان میں کہتے ہو اللہ ان سے صلح کر لے، جملہ کیوں بدل گیا قبرستان میں؟ بزرگ فرماتے ہیں، بابا بات یہ ہے کہ جب انسان زندہ تھا تو اللہ اس سے صلح کرنا چاہتا تھا، اللہ اس سے صلح کرنے کے لیے تیار تھا، اسی لیے کہہ رہا تھا اللہ سے صلح کر لو۔ اللہ بندے کو، زندہ بندے کو روزانہ پکار کر کہتا ہے، رات کے آخری حصے میں اللہ کہتا ہے، اے میرے بندو، رات کے پاپیوں، رات کے مجرموں، آؤ صبح پھوٹنے سے پہلے توبہ کر لو، تاکہ اپنے دامن کرم میں، دامن رحمت میں تمہیں چھپا لوں، جگہ دے دوں۔ اللہ ہر رات پہلے آسمان پر تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، اور اپنے بندوں سے کہتا ہے، آؤ مجرموں میری بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو غروب ہونے سے پہلے پھر صدا لگاتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، آواز دیتا ہے بندوں کو جیسا کہ اس کی شان ہے، میرے بندوں آؤ، دن گزرنے سے پہلے پہلے دن کے مجرموں توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ ہائے انسان، تیری غفلت پر افسوس ہے، لیڈر بلائے تو دوڑا دوڑا جاتا ہے، ایم ایل اے ایم پی بلائے تو دوڑا دوڑا جاتا ہے۔ روزانہ میرا اللہ جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، میرا اللہ جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، میرا اللہ جو ہماری ستر پوشی کرتا ہے، وہ ستار ہے، عیبوں کا چھپانے والا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اگر اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ نہ ڈالا ہوتا تو نہ آپ یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے، نہ ہم لوگ یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے۔ کتنا کرم ہے، گناہ کرتے ہیں، عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ ارے بیوی اتنی محبت کرتی ہے لیکن ہمارے عیب دیکھتی ہے تو اپنے میکے میں جا کر بیان کرتی ہے۔ امی اتنا پیار کرتی ہے، ہمارے عیب دیکھتی ہے تو ابو کو بیان کرتی ہے۔ ابو اتنا پیار کرتے ہیں، ہمارے عیب دیکھتے ہیں تو امی کو بیان کرتے ہیں۔ بھائی لوگ اتنا پیار کرتے ہیں، ہمارے عیب دیکھتے ہیں تو بھائیوں کو بیان کرتے ہیں۔ کتنا میرا مولا پیارا ہے، کیسا کرم کرنے والا ہے۔ اتنے ہم جرائم کریں، اتنے گناہ کریں، پردے پہ پردے ڈالتا ہے، پردے پہ پردے ڈالتا ہے، پردے پہ پردے ڈالتا ہے۔ اللہ کے بندو، سب کی محبتوں کا خیال کیا، ذرا رب کی محبت کا بھی تو خیال کرو۔ جو بات آخری عرض کرنے چلا تھا، ایک حدیث پڑھنے چلا تھا، آؤ میرے اللہ کی کہ فرمان پر عمل کرو۔ آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا، آج سچی توبہ کر لو، اپنے آپ کو بدل دو، زندگی میں تبدیلی پیدا کر لو، زندگی میں انقلاب پیدا کر لو۔ پتا ہے اللہ نے کیسے کیسوں کو معاف کیا؟ بس یہ روایت پڑھ کے بات ختم کروں گا تاکہ میرا جوان جو گانے سن کر مجرم ہو گیا، جو زنا کر کے مجرم ہو گیا، جو عورتوں سے پیار کے نام پہ مجرم ہو گیا، ان کو دھاڑس بندے کہ ہم توبہ کریں تو اللہ ہمیں معاف کرے گا، اللہ ہماری مغفرت کرے گا۔ دل کے کانوں سے سننا، اور میری بہنیں بھی اگر موجود ہیں، آج کل لڑکیوں میں بھی سیریل دیکھ کر کے ایک عجیب سا بھوت سوار ہے، افیئر کا، دوستی کا، ناجائز تعلقات کا۔ نہیں نہیں، ہمارے یہاں شادی سے پہلے کوئی دوستی نہیں ہے، لڑکا لڑکی کی کوئی دوستی نہیں ہے۔ علامہ ابن الجوزی لکھتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اگر مریم جیسی عورت ہو پاک دامن اور داؤد جیسا پاک دامن مرد ہو اور دونوں تنہائی چاہیں تو میں دونوں کو تنہائی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اور آج اسکول کے لڑکوں سے دوستی، کالج کے لڑکوں سے دوستی، یونیورسٹی کے لڑکوں سے دوستی، اور پھر ماں باپ کہتے ہیں ارے یہ مولوی لوگ تو پرانے خیال کے ہیں، آج تو نیا دور ہے۔ اگر میری بیٹیا کسی لڑکے سے دوستی کر رہی ہے تو کیا ہماری بیٹی ایسی پاپی ہے، ایسی مجرم ہے؟ میں کہتا ہوں سن لو، کسی کی بیٹی پاپی نہیں ہوتی، کسی کی بیٹی مجرم نہیں ہوتی، مگر اندر جو نفس ہے، نفس وہ برائی کا حکم دیتا ہے، وہ برائی پہ ابھارتا ہے۔ بیٹیاں کسی کے ساتھ نہ بھاگتی اگر گھروں کے اندر پردے کا نظام ہوتا، اگر گھروں میں تقدس کا نظام ہوتا، اگر گھروں میں پارسائی کا نظام ہوتا۔
جاتا. ہماری بیٹیوں کو 50 سال پہلے چچا زاد بھائی سے بھی پردہ کرایا جاتا تھا, ماموں زاد بھائی سے بھی پردہ کرایا جاتا تھا, خالہ زاد بھائی سے بھی پردہ کرایا جاتا تھا, دیوروں سے بھی پردہ کرتی تھی, جیٹ سے بھی پردہ کرتی تھی, بہن بھائی سے بھی پردہ کرتی تھی. اور آج اسکول کے لڑکوں سے دوستی نہیں. کسی کو برا لگتا ہے 1000 بار برا لگے, ہمارا مذہب یہی ہے اور یہی ہے. اگر کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کر بھونکتا ہے کہ مولوی پردے کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم تم سے نہیں کہتے, ہم اپنی بیٹیوں سے کہتے ہیں. اور ہماری بیٹیوں کو کہنے کا ہمیں حق ہے کہ ہر آدمی اپنی بیٹی کا ذمہ دار ہے. بیٹی صرف اس کے باپ کی بیٹی نہیں, بیٹی تو پوری ملت کی بیٹی ہوتی ہے, بیٹی تو پوری قوم کی بیٹی ہوتی ہے. میرے نبی نے حاتم طائی کی بیٹی کو جب بغیر دوپٹے کے دیکھا تو اپنی مزمل و مدثر والی چادر اس کے سر پہ ڈال کر دنیا کو پیغام دیا, بیٹی کسی کی بھی ہو, بیٹی تو بیٹی ہوا کرتی. ہمارے یہاں بیٹی کی اہمیت ہے. اور یہ تو ظلم کرتے ہیں, یہ تو پردہ ظلم لگتا ہے تمہیں. کیوں ظلم لگتا ہے پتہ ہے؟ میں گالی گلوچ کا عادی نہیں, لیکن ایک بات آپ کو بتا, پردہ ان کو ظلم کیوں لگتا ہے؟ کتے چاہتے ہیں کہ بکری باہر نکلے, کتے چاہتے ہیں کہ بکری باہر نکلے. کیوں کتے صاحبو, بکری سے تمہیں اس کی آزادی سے کیا پیار؟ کہا یہ گھر میں رکھا اس کے مالک نے ظلم ہے. ہم نے کہا ظلم نہیں, مالک کی محبت ہے. وہ جانتا ہے کہ آوارہ کتے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر بکری کو باہر بھیجوں گا تو نوچ نوچ کر کھا جائیں گے. اس نے محبت سے گھر میں رکھا ہے تاکہ آوارہ کتوں کی نظر نہ پڑے. تو ایک مالک کے نزدیک بکری کی جتنی عزت ہے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ ہمارے یہاں بیٹی کی عزت. توجہ آپ کی, ہمارے یہاں اب آپ کہیں گے بیٹی کی کیوں اتنی عزت ہے؟ میں نے کہا اس لیے اتنی عزت ہے کہ ہمارے یہاں بیٹی کا روپ معمولی روپ نہیں ہے. بیٹی کا روپ سیدہ, طیبہ, طاہرہ, خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کا روپ ہے. اور وہ ایسا روپ ہے کہ جس کے لیے پوری کائنات کھڑی ہوتی ہے. جب وہ شہزادی نبی سے ملنے آتی ہے تو میرا نبی ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. بیٹی یہ ہے. اوروں کی یہاں بیٹی کیا ہے مجھے نہیں پتا, ہمارے یہاں بیٹی, اب سن لے بیٹی کیا ہے. ہمارے یہاں بیٹی فاطمۃ الزہرا ہے. ہمارے یہاں بیٹی بنت صدیق عائشہ صدیقہ ہے. ہمارے یہاں بیٹی حضرت سیدہ زینب کبریٰ ہے. جب بیٹے کٹ جاتے ہیں تو بیٹی ہی ہے جو پورے قافلے کو کربلا سے بچا بچا کر کے مدینہ منورہ تک لاتی ہے. نعرہ تکبیر. اس لیے بیٹی کی عزت, ہمارے یہاں بیٹی کی عزت اس لیے. ہمارے یہاں بیٹی برتن جھاڑو کرنے والی کا نام نہیں, ہمارے یہاں بیٹی کپڑے دھلنے والی کا نام نہیں, ہمارے یہاں بیٹی وہاں کھڑے رہ کر خطبہ دینے والی کا نام ہے. جہاں مرد کٹ جائے تو پھر بیٹی بولتی ہے اور اس شان سے بولتی ہے کہ لگتا نہیں کہ بیٹی بول رہی ہے, ایسا لگتا ہے جیسے بیٹی کا بابا بول رہا ہے. اور ہوا دربار کوفہ اور دمشق میں جب علی مرتضیٰ کی باب مدینۃ العلم کی شہزادی زینب نے خطبہ دیا تو دیواریں دہل گئی اور لوگ کہنے لگے علی کہاں سے آ گئے. تو لوگوں نے کہا علی نہیں ہے, علی کی شہزادی بول رہی ہے. یہ ہمارے یہاں بیٹیاں, بیٹیوں کا مقام, اس لیے ہم بیٹیوں کو بہت عزت سے رکھتے ہیں, بہت عزت. ہمارے یہاں بیٹی جنت ہے, جنت. ہمارے یہاں بیٹی پیٹ میں ٹکڑے کر کے گٹر میں بہانے والی چیز نہیں ہے. بیٹی بیٹی چومنے والی. جو نبی کا غلام ہے وہ بیٹی کو کیسے ٹکڑے کر سکتا ہے؟ بلکہ ٹکڑے, توجہ کرنا جملے پہ, بیٹی کو نبی کا غلام ٹکڑے نہیں کرتا,
بلکہ اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیتا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے اپنی شہزادی کے لیے کہا فاطمہ تو بدعۃ منی، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو بات دور نکلی، عرض کیا کر رہا تھا، آج سے پہلے جو بھی گناہ ہوا ختم کرو، توبہ کرو، جب اللہ والے موجود ہوں توبہ کرو۔ اللہ نے گارنٹی دی، اللہ نے وعدہ کیا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کا وعدہ خلاف نہیں ہوتا، کچھ بھی ہوا توبہ کرو، سچی توبہ۔ مگر توبہ کون سی؟ ہر مجمع میں جو کرتے ہیں وہ نہیں، کان کھینچنا، گال پٹنا، استغفر اللہ کہنا، یہ والی توبہ نہیں۔ یہ غیر تربیت یافتہ پولیس ہے، ان سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، اللہ والو ہٹ جاؤ وہاں سے، ان کو جگہ ہی نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، وہ کہاں بیٹھیں گے میرے بھائی، ہٹو وہاں سے، ڈسٹرب مت کرو، بات آخری مرحلے میں ہے۔ یہی تو غیر تربیت یافتہ ماحول کی نحوست ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھے آپ لوگ، ہٹو میرے بھائیوں، خاکی وردی والے میرے بھائیوں، اللہ تمہارا نصیبہ چمکا دے، وہاں سے ہٹ جاؤ، جگہ نہیں، وہ بیٹھیں گے کہاں، ان کو کھڑے رہنے تو، بات آخری مرحلے میں۔ ایک بار درود شریف پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات تو سنیوں کے جلسے میں پولیس کا کوئی کام ہی نہیں ہے، ڈنڈے والوں کو، یہ ڈنڈے والی قوم نہیں، یہ جھنڈے والی قوم ہے، یہاں کوئی ڈنڈا نہیں نکلنا چاہیے۔ ہاں، اور اگر لوگ ہمیں کچلتے ہیں تو ہم ان سے محبت سے کہتے ہیں نہ کچلو، ہم کچلنے کی چیز نہیں ہیں، میاں کو کچلا، مجھے کچلا، ناخن لگا دیا، یہ بھی آپ کی محبت کی نشانی لے کے جائیں گے۔ ہاں، ناخن، اچھا معاف کیجئے، میں سمجھ رہا تھا میرے سر حضرت فرما رہے خاکساران حق ہے، یہ میرے مجاہد ملت کی ٹیم، مجھے ایسا لگا پولیس والے، لیکن وہ میں سوچ رہا تھا اتنی بدنظمی کیوں کر رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ غوث پاک کی محفل ہے، غوث پاک کی محفل جو سجتی تھی، یہ اس کا بچا ہوا حصہ، یہ ان کی خیرات ہے، اپنا کوئی کمال نہیں، جلسے والوں کوئی کمال نہیں، یہ غوث پاک جس کو بلاتے اس محفل میں وہ آتا ہے۔ یہاں ڈنڈے کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، وہ خاکساران حق کو میں سلام کرتا ہوں، مجھے ایسا لگا کہ پولیس والے، لیکن بہرحال ان کو بھی سلام، ان کی اللہ انہیں برکتیں دے، لیکن تھوڑا سا وہ بھی دماغ سے کام لے، ان کو جگہ نہیں بیٹھنے کے لیے، کہاں بیٹھے گا انسان، اسٹیج پہ جگہ نہیں، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو ابھی بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں اس پہ ظلم نہیں ہوگا، کیسے کہ ان کو بیٹھنے کے لیے، کیونکہ جگہ نہیں ہے۔ یہ تو حضرت اختر میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر رسول اللہ کی خاص نگاہ ہے، ان کے مرشد حضور سرکار کلنا کی خاص نگاہ ہے کہ ان کی محفل میں اتنے لوگ جمع ہو گئے، ورنہ آج کس کے لیے کون آتا ہے۔ تو بات آخری کر رہا تھا، اس کو سن لے، بات ختم۔ ایک بار درود شریف بلند آواز سے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکم۔ آخری بات، کچھ بھی کیا توبہ کرو، وہ والی نہیں، کان کھینچنا، گال پیٹنا، استغفر اللہ، وہ والی۔ کون سی توبہ؟ جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکلے اور دوبارہ اسی سوراخ سے تھن میں نہ جائے، ایسی گناہ سے نکلو، پھر ادھر کا رخ مت کرو، پھر مت پلٹ کر جاؤ اس طرف، یہ توبہ۔ ایسی توبہ کرنے والوں کے ساتھ جنت کی ضمانت ہے، جنت کی بشارت ہے، سدھر جاؤ۔ تو بستی میں بات کر رہا تھا، بیچ میں نکل آئی کہ جب تک وہ زندہ تھے، بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار تھا، معافی مانگ لو میں معاف کر دوں گا، انہوں نے توبہ نہیں کی، اب مر گئے اور عذاب میں گرفتار ہو گئے، تو میں کہتا ہوں یہ اللہ ان سے صلح کر لے، اللہ ان سے صلح کر لے، لیکن اب جب عذاب میں گرفتار ہو گئے تو اب اللہ ان سے صلح کرنے کو تیار، یہ اللہ سے صلح کرنا چاہتے لیکن اللہ ان سے صلح کرنے تیار، اس لیے مرنے سے پہلے توبہ کر لو۔ جو حدیث پڑھنا ہے وہ یہ حدیث مختصر سے وقت میں پڑھتا ہوں، میرے وقت میں جو میں نے 1 گھنٹہ متعین کیا تھا، 10 منٹ کا ٹائم رہ گیا، اس میں بات پوری کر لوں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے جس کو فقی ابو اللہ سمرقندی نے لکھا، علامہ ابن الجوزی نے لکھا، میں وہاں سے بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ رہے تھے، حاضری دے رہے تھے، دروازے پہ کیا دیکھا؟ ایک جوان ہے، خوبصورت جوان، جو کھاک اٹھاتا ہے اپنے سر پہ ڈالتا ہے، کھاک اٹھاتا ہے اپنے سر پہ ڈالتا ہے، روتا ہے، بلکتا ہے، آہیں بھرتا ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا رسول اللہ کی چوکھٹ پر یہ کام تم کر رہے ہو، کھاک اٹھا کے سر پہ ڈالتے ہو، روتے ہو، بلکتے ہو، آہیں بھرتے ہو، بات کیا ہے؟ تو فاروق اعظم سے اس جوان نے کہا
اے میرے بھائی عمر، آقا کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے حاضری دینے کا، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اجازت لے لیں، آپ حضور سے عرض کر دیں کہ حضور مجھے اذن حضوری عطا کر دیں، حاضری کی اجازت عطا کر دیں تاکہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ تو آقا علیہ السلام سے فاروق اعظم نے عرض کی، آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، ایک جوان ہے چوکھٹ پہ بیٹھا ہے، سر پہ خاک ڈال رہا ہے آقا، اور وہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہے یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دے دیں تو وہ حاضر ہو جائیں۔ وہ جوان آ گیا، اب دھیان سے سننا، غور سے سننا، وہ جوان آیا، آنکھیں جھکی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مسلسل ٹپ ٹپ آنسو ٹپک رہے تھے، ندامت اور شرمندگی چہرے سے ظاہر تھی، سر جھکا ہوا تھا۔ آقا نے فرمایا اے جوان کیا ہوا؟ اس جوان نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنی عرضی لے کر آیا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ میری مغفرت کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری بخشش فرما دے۔ آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی آقا مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں بہت بڑا پاپی ہوں آقا میرے لیے دعا فرما دے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کیا گناہ ہوا یہ تو بتاؤ۔ اس نے عرض کی آقا شرم آتی ہے بتاتے ہوئے، ایسا گناہ ہو گیا ہے، اب اس کا ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے، بہت بڑا گناہ ہے آقا۔ کریم آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ زمین کی وسعتوں سے بڑا ہے؟ عرض کی ہاں آقا میرا گناہ زمین کی وسعتوں سے بڑا ہے۔ پھر فرمایا کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے؟ عرض کی ہاں آقا میرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ کیا تیرا گناہ سمندر کی جھانک سے بڑا ہے؟ ہاں آقا میرا گناہ سمندر کی جھانک سے بڑا ہے۔ میرے کریم آقا نے پھر اس کو ذہن دیا۔ اب آقا توجہ کریں، آقا کیسے کریم ہے۔ آقا فرماتے ہیں کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے۔ اس نے سر جھکایا، خوب رویا اور روتے ہوئے کہا نہیں آقا میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اس وقت میرے کریم آقا نے فرمایا بتا کیا ہوا؟ اب وہ جوان کہتا ہے میں پھر معذرت چاہتے ہوئے حیا کے پردے میں تھوڑا سا کھل کر کے تاکہ سب کو بات سمجھ میں آئے۔ اس جوان نے کہا آقا بات اتنی ہے کہ میرے نفس نے مجھ پر غلبہ کیا اور میں جو ہے نفس کا غلام بن کر میں نے یہ کرتا تھا کہ میں جب بھی کوئی مر جاتا انتقال کر جاتا تو میں لوگوں کے کفن چراتا تھا، میں لوگوں کے کفن چوری کرتا تھا۔ اس زمانے میں کپڑا ہاتھ سے بنا جاتا تھا، کپڑوں کا قلت تھی تو لوگ کفن بھی چراتے تھے۔ آج شاید یہ گناہ دنیا میں نہیں ہوگا کفن چوری کا، کیونکہ کپڑا اتنا سستا ہو گیا، اتنی وافر مقدار میں ہو گیا کہ لوگ کوئی کفن وفن نہیں چراتے ہوں گے۔ آج یہ گناہ دنیا میں شاید نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن بہرحال اس جوان نے عرض کی میرے آقا میں کفن چوری کرتا تھا اور پھر ایک قبر پر میں گیا کفن چوری کرنے، تو جیسے میں نے کفن نکالا خوبصورت سی لڑکی تھی۔ میں علامہ ارشد القادری کا سہارا لیتے ہوئے تھوڑا سا آپ کے دماغ میں بٹھانے کے لیے بات عرض کروں، اللہ اللہ، یعنی کہ بات یوں ہے کہ چاندنی رات تھی، قبرستان کا سناٹا تھا اور قبرستان میں میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ چاند کی دودیا روشنی جو ہے وہ چھن چھن کر کے آ رہی تھی، قبروں پر پڑ رہی تھی، سکون تھا، سناٹا تھا، کیف و سرور کا ماحول تھا۔ میں نے تازہ سی قبر کھولی، کھولنے کے بعد میں نے جیسی لاش نکالی وہ کسی مرد کی لاش نہیں تھی، وہ کسی عورت کی لاش تھی، عورت میں بھی ایک دوشیزہ یعنی خوبصورت جوان کی لاش تھی۔ جیسے ہی میں نے کفن نکالا چاند کی دودیا روشنی اس کے خوبصورت جسم پہ پڑی اور وہ لڑکی اور خوبصورت دکھنے لگی۔ شیطان اور نفس نے مجھ پہ مکمل غلبہ کیا اور مجھے جکڑ لیا، مجھے پکڑ لیا اور مجھ سے وہ کچھ کرا دیا اب میں بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی کیا کرایا؟ اس نے مردہ لڑکی کے ساتھ قبرستان کے اندر زنا کیا۔ اس جوان نے مردہ لڑکی کے ساتھ قبرستان میں زنا کیا اور اس کے بعد جب وہ کہتا ہے آقا جب میں بدکاری کر چکا تو میں نے دیکھا وہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر کہتی ہے بدبخت تو نے مجھے ناپاک کر دیا، ان مردوں کے درمیان کیا منہ لے کر میں رہوں گی، کیا منہ لے کر رہوں گی؟ تو نے مجھے ناپاک کیا، تو نے مجھے ناپاک کیا، خدا تجھے کبھی معاف نہ کرے، خدا تجھے کبھی معاف نہ کرے، خدا تجھے کبھی معاف نہ کرے۔ میں بھاگا، کفن اور لڑکی کو چھوڑ کے بھاگا۔ آقا او دن اور آج کا دن ہے، قرار نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں، کھاتا ہوں صدائے باز گشت کانوں میں ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لیٹتا ہوں صدائے باز گشت کانوں میں ٹکراتی محسوس ہوتی ہے۔ آقا پریشان ہوں، کہیں قرار نہیں، کہیں سکون نہیں۔ زندگی میں گناہ کرتے کرتے یہ لمحات ضرور آتے ہیں جب انسان گناہ کر چکا
چکا ہوتا ہے تو اللہ اس پر تباہی مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی اس منزل پر پہنچے۔ اے میرے آقا کے غلاموں، میرے آقا کا نام لینے والوں، اس سے پہلے کہ یہ منزل آپ پر ہم پر آئے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ، گڑ گڑا جاؤ۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں اللہ کے یہاں آنا کیسے آنا، طریقہ بتاتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری طریقہ کیسے آنا، ایسے آنا جیسے بچہ ماں کے یہاں آتا ہے۔ کیسے آتا ہے؟ ماں سے لپٹتا ہے، ماں کہتی ہے ہٹ۔ ذوالنون مصری کا انداز صوفیہ نے اسی طریقے سے دین سمجھا، حالانکہ اللہ کی ذات تمثیل سے پاک ہے۔ کہتی ہے اللہ کے یہاں ہو ایسے ہو جیسے بچہ ماں کے۔ ماں کیا پیار کر سکتی ہے؟ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ، کروڑوں ماؤں سے زیادہ وہ پیار کرتا ہے۔ کہتے ہیں ذوالنون، بچہ ماں کے پاس آتا ہے، ماں کہتی ہے ہٹ، پھر وہ آکے لپٹتا ہے۔ ماں کہتی ہے ہٹنا، پھر وہ آکے لپٹتا ہے۔ ارے چھوڑ، پھر لپٹ۔ جب لپٹتا ہے ماں کی ممتا اس کو سینے سے لگا ہی لیتی ہے۔ بلا تمثیل اللہ کے بندو، ماں کا پیار کوئی حیثیت نہیں رکھتا، میرا اللہ اتنا پیار کرتا۔ وہ جوان کہتا ہے سکون نہیں ہے آقا، قرار نہیں ہے آقا۔ میرے کریم آقا کہتے ہیں کہ جو جتنا علم والا ہوگا وہ اتنا اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ کا جتنا قریبی ہوگا اتنا اللہ سے ڈرے گا۔ جیسے اس نے کہا میں نے زنا کیا مردے کے ساتھ، ایسے حضور علیہ السلام نے کہا جلدی باہر نکل، ہے جوان جلدی نکل، مجھے ڈر لگتا ہے تیری وجہ سے آگ نہ برس۔ کچھ لوگ یہ روایت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں حضور نے بھگا دیا، نہیں، حضور نے اس کو نفرت کی وجہ سے نہیں بھگایا، حضور نے اللہ کی خشیت کی وجہ سے اس کو کہا جلدی نکل، ورنہ وہاں تو شان یہ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ اس عطے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ آقا نے کہا جلدی نکل جوان، آگ نہ برس پڑے، جلدی نکل۔ وہ جوان نکل گیا، اب اس کا رونا، آہیں بھرنا، گڑ گڑانا اور بڑھ گیا، آنکھ سر پہ خاک ڈال۔ 1 دن 2 دن 3 دن، کہتے ہیں 40 دن بیت گئے۔ ایک دن اس نے کہا اللہ اگر میرا گناہ واقعی اتنا بڑا ہے کہ تیرے یہاں معافی نہیں ہے نہ اس کی نہیں ہے، تو مجھے ایسا عذاب دے، نہ مجھ سے پہلے کسی کو نہ میرے بعد کسی کو، دے دے ایسا عذاب۔ اور اگر تیرے یہاں معافی ہے اور میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے، تیری رحمت بڑی ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، تو تیرے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ بلبل سدرہ جبریل امین آئے اور آقا کو سلام پیش کیا، عرض کی آقا کیا حال ہے اس زانی کا؟ آقا نے کہا دیکھو جبریل کیا کیا اس نے۔ تو جبریل کہتے ہیں مبارک ہو آقا، آپ کے صدقے میں اللہ نے اس کو بخش دیا، اس کفن چور کو معاف کر دیا، اس نے توبہ کری، آپ کے صدقے میں بخش دیا۔ آقا نے کہا اس کی معافی ہو گئی؟ کہا حضور صرف اس کی معافی نہیں ہوئی بلکہ اللہ نے فرمایا محبوب کی امت سے پیار اتنا ہے کہ محبوب کو جا کے بتا دو اگر اس کفن چور سے بھی بڑھ کر کوئی گناہ کرے گا اور سچی توبہ کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، اس مجمع میں ایسا کوئی کفن چور والا معاملہ نہیں ہے، جب اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے ہمیں بھی کرے۔ یہ سادات علماء نائبین رسول آل رسول اور پھر صاحب مزار ہے، کیا سچی توبہ کر نہیں سکتے ہم لوگ؟ بولو نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا، پھر سچی توبہ کر کے جاؤ۔ آج کے بعد گانے، غزلیں، فلمیں، گندی پکچر اور خاص طور پر نامحرم عورتوں کو دیکھنا تکنا، اس سے بچیں گے، اور زنا سے تو بار بار بچنے کی دعا کریں گے۔ اللہ مجھے ہماری نسلوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں جہنم سے بچائے۔ اے اللہ اس مجمع میں ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور جنت کا سوال کرتے ہیں تیرے محبوب کے پڑوس میں۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ، آئیے سب توبہ کر لیں۔ استغفر اللہ، توبہ کی نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ،
ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پکی بات ہے، انشاءاللہ سب عمل کریں گے. ایک وعدہ کر لیں بس، جو گناہوں سے بچا لیتی ہے وہ نماز کا پابند آج سے کون کون ہوگا؟ ہاتھ اٹھا کر کے سادات کو علماء کو سبحان اللہ. وعدہ نہیں بھی کرو گے بھائی تو نماز فرض ہے، لیکن وعدہ کرو تاکہ یہ بزرگوں کی دعائیں لگ جائے. بولو نماز پڑھو گے انشاءاللہ؟ جو عشاء پڑھ کے نہیں آئے عشاء پڑھے گا جا کے انشاءاللہ. آج سے ابھی سے نماز شروع کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، زندگی بدلیں گے انشاءاللہ. اب ایک گزارش، اگر آپ اٹھ کر گئے تو اتنی یہ مجمع سجتا ہے نا، لاکھوں روپے بھی لگتے ہیں اور سینکڑوں لوگوں کی کئی دنوں کی محنت بھی لگتی ہے. اگر آپ اٹھ کر کے گئے تو پورا مجمع بکھرے گا، محفل خراب ہو جائے گی. اس لیے میری گزارش ہے جو جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھا رہے. کوئی حاجت ہو تو الگ بات ہے، لیکن آگے کا پروگرام آپ ڈسٹرب نہیں کریں. حضرت کی خوبصورت گفتگو آپ کو سننا انشاءاللہ تعالی. اگر مجھے ایئرپورٹ نہیں پہنچنا ہوتا تو میں ضرور یہاں بیٹھتا، لیکن چونکہ 6 بجے کی فلائٹ ہے مجھے پہنچنا ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ مجھے اجازت دیں، لیکن آپ سکون سے بیٹھے رہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے کا پروگرام سماعت.